بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے گوشہ پہ گفتگو کریں گے جس کو ہم نے پڑھا تو ہے، سنا تو ہے، اس پہ گفتگو تو کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی سے ہم اس کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ اور دوسرے حصہ میں کچھ ایسے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے جو ہمارے ناظرین کی طرف سے آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں مس نورین صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ میڈم۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر جمعہ کے روز اس پہ ہم گفتگو کریں۔ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ آج کس پہلو پہ گفتگو کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ موضوع اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم اپنی گھریلو، خاندانی اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے ایسی غلطیاں کرتے ہیں، بلکہ گناہ کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ازدواجی زندگی کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت انسان، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں اس طرح رہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزاری۔ یعنی جب ہم رسول اللہ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ بہترین جو شخص ہے، بہترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یعنی ان کے ساتھ بہترین ہوتا ہے۔ یہ ایک معیار رسول اللہ نے ہمیں دیا۔ یعنی ہم کسی انسان کے بہتر ہونے کا اگر معیار دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنا بہتر ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ باہر کی زندگی میں کتنا اچھا انسان ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا لباس کیسا ہے، اس کی وضاقتہ کیسی ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے۔ یعنی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک معیار ہمیں دیا کہ جو شخص اپنے گھر میں اچھا ہے، در حقیقت وہی اچھا انسان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ باہر تو لوگ اپنے آپ کو اچھا بن کر یا بنا کر دکھاتے بھی ہیں، لیکن اصل اچھائی انسان کی وہی ہوتی ہے کہ جو وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی بڑی خوشگوار زندگی تھی۔ یعنی ایسی زندگی تھی کہ جس میں نوک جھونک بھی تھی، یعنی آپ کی ازواج آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مذاق کرنا۔ یعنی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے اور آپ کے ساتھ حضرت سودا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی موجود تھی۔ حضرت عائشہ نے عرب کی ایک ڈش حریرہ ہے وہ بنائی، تو حضرت سودا سے کہا کہ آپ یہ کھائیں، تو حضرت سودا نے کسی وجہ سے کھانے سے انکار کیا۔ ممکن ہے کہ وہ پہلے کھانا کھا کر آ چکی ہوں یا ان کا دل نہ ہو کچھ کھانے کو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بھئی اگر آپ نے نہ کھایا تو میں آپ کے چہرے پر لگا دوں گی۔ تو انہوں نے انگلی سے اٹھا کر حضرت سودا کے چہرے پر وہ حریرہ جو ڈش ہے وہ اس کا کچھ حصہ لگایا۔ حضرت سودا نے بھی پھر ان کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے تو آپ یہ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ یعنی گویا کہ ازدواجی زندگی میں نوک جھونک کا ہونا اور آپس میں مذاق ہونا اور گفتگو ہونا یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، اور رسول اللہ نے ایسا کیا۔ یعنی آپ کی ازواج مطہرات جو تقاضا کرتی تھیں یا جو بھی ان کا مزاج تھا، جو ان کی طبیعت تھی، اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلوک فرماتے تھے اور بہترین سلوک کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان مرد اپنی عورت سے بغض نہ رکھے۔ یعنی شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت سے بغض نہ رکھے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر اس کی کوئی بات ناگوار ہوگی تو دوسری بات پسند بھی ہوگی۔ یہ رسول اللہ نے کامیاب ازدواجی زندگی کا ایک قاعدہ
ہمیں بتا دیا، کا طریقہ بتا دیا، اس لیے کہ انسان دوسرے کو جب قبول کرتا ہے صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر خوبیاں ہیں اور وہ بڑی اعلیٰ صفات کی مالک ہے، بلکہ بحیثیت انسان ہونے کے اس کے اندر خامیاں بھی موجود ہوتی ہیں، بہت سے عیب بھی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد میں بھی بہت سی خامیاں اور غلطیاں اور بہت سے عیب موجود ہوتے ہیں، تو لہٰذا زندگی انسان کی اسی طریقے سے گزرتی ہے کہ ایک دوسرے کی خامیوں کو انسان قبول کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی عادت، کوئی بات ایسی ہو کہ جو پسند نہ آئے، لیکن بہت سی عادتیں اور بہت سے خصائل اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو پسند بھی آتی ہیں۔ تو رسول اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی گزاریں تو پھر اپنے ساتھی کے عیبوں پر نظر ڈالنے کے بجائے اس کی خوبیوں پر ہم نظر ڈالیں۔ تو خوبیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر انسان میں وہ دوری اور ناپسندیدگی اور کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی میں اکثر طور پر جو تلخی پیدا ہوتی ہے، اس تلخی کی وجہ اور دوری کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ساتھی کے ہمیشہ عیبوں کو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر رکھ دے۔ تو یہ جو جلد بازی کے فیصلے ہوتے ہیں، جو انسان کسی ایک بات کی بنیاد پر فیصلہ دیتا ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس حوالے سے ہماری یہی رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اس معاملے میں کبھی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں اور کبھی فیصلے تک نہ پہنچیں، بلکہ یہ زندگی اسی طرح گزرتی ہے کہ انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں، اور دونوں چیزیں انسان کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ ان کے جذبات کا خیال رکھا کرتے تھے، یعنی جذبات جو ان کی خواہشات ہوتی ان کو آپ پورا کرتے۔ یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ہمیں ایسی بہت سی روایات ملتی ہیں کہ جب رسول اللہ کے نکاح میں وہ آئیں تو وہ نوجوان تھی، تو آپ کے نکاح میں آئیں تو ایک نوجوان خاتون کی جو خواہشات ہوتی ہیں، دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، کچھ اس طرح کر کے کوئی کھیل ہے اس کو دیکھنا ہے، تو رسول اللہ نے ہمیشہ ان کے جذبات کا خیال رکھا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ زندگی تھی، لیکن اس سادگی میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وقار ہے، ایک تمکنت ہے اور ایک سنجیدگی اس سادگی میں بھی نظر آتی ہے۔ تو رسول اللہ کا اپنے گھر میں اور اپنے ازواج کے ساتھ جو سلوک اور رویہ ہے وہ اتنا شاندار اور وہ اتنا اعلیٰ تھا کہ آپ اپنے ازواج کو ضرور، یعنی دن کی مصروفیات وہ عسکری تھیں، وہ سیاسی تھیں، وہ سماجی تھیں، ان کے باوجود بھی آپ اپنے ازواج کو وقت ضرور دیا کرتے تھے، یعنی کبھی آپ نے اپنے ازواج کو اگنور نہیں کیا تھا۔ تو گویا رسول اللہ کی ازدواجی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت کچھ ایسا ہے کہ آج کے اس دور میں رہتے ہوئے بھی ہم ان باتوں کو اگنور کر جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے شاندار پہلو ہیں کہ جن پر ہم عمل کرتے ہوئے اپنی ازدواجی زندگی میں نظر نہیں آتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امان صاحب، بہت اہم چیزیں آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور میرے خیال میں بہت سی برائیاں ہمارا نوجوان جو خاندانی یا یہ جو ایک ازدواجی زندگی ہے، اس سے وہ کہتے ہیں نا وہ کترانا شروع ہو گیا ہے، فرار کا راستہ اختیار کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک کچھ دن پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ ہمارا معاشرتی جو رویہ ہے وہ ہمارے نوجوان کو اس پہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس چیز سے دور ہو جائے، اور پھر اس کی کیا صورتیں آگے بنیں گی، اس کا فیوچر کیا ہوگا، یہ بھی ہمارے سامنے بہت سی چیزیں آئی تھیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کے گھر کے ماحول کی کچھ مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سادگی تھی، قناعت تھی۔ اب یہ سادگی اور قناعت کا تصور ہمارے پورے مذہبی لٹریچر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک بہت بڑا جو چنک ہے، پہلو ہے، وہ اس کے اوپر ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا ہوا ہے۔
لیکن اس سے پھر یہ ایک تصور ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے سادگی والی سے مراد پھر وہ وہی لے لیتے ہیں جیسے ایک اگر برا لفظ نہیں ہے تو قسم و پرسی کی جیسی زندگی ہوتی ہے، معاف کیجیے گا اگر کوئی برا لفظ ہو تو، اس طرح کی زندگی کا تصور ہمارے ہاں پیش کر دیا جاتا ہے۔ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ گھر کے اندر خواتین کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس بھی نئی چیزیں آئیں، وہ نئے کپڑوں کی اور بناؤ سنگار کی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم سادگی اور قناعت کی بات کریں تو پھر تو یہ چیزیں اس خواہشات کے سامنے بند مانتی نظر آتی ہیں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کے اندر سے یہ والا جو عنصر تھا وہ غائب تھا؟ اگر سادگی اور قناعت ہے تو پھر فراوانی، وسعت اور یہ چیزیں نہیں تھیں؟ دیکھیے، ایک تو مکۃ المکرمہ کی حیات مبارکہ اور پھر اس کے بعد مدینۃ المنورہ، انسان جب اپنی زندگی میں کوئی مقصد طے کرتا ہے یا اس کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے تو اس مقصد کے حصول کے لیے انسان مختلف نشیب و فراز سے گزرتا رہتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں مناسب زندگی تھی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھی زندگی تھی۔ مدینۃ المنورہ میں جب آپ تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی جماعت بھی آپ کے ساتھ ہے کہ صحابہ اپنا سب کچھ کاروبار اور بہت کچھ چھوڑ کر بھی آ گئے تھے مکہ مدینہ میں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابتدائی جو دن ہیں یا سال آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایک لحاظ سے ایک تنگی کا وہ زمانہ ہے، لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر وسعت پیدا ہوتی چلی گئی۔ رسول اللہ کے لیے صحابہ نے، وہ جو انصار تھے، انہوں نے کافی کچھ تحائف بھی پیش کیے۔ اس وقت جو تحائف کا طریقہ تھا وہ بکریاں وغیرہ، مویشی یہ وغیرہ تھے، شیئرنگ تھی، یہ یعنی وہ آپ کو پیش کیے بطور تحفہ کے آپ کو پیش کی، تو وہ آپ کے پاس ایک اپنے گزر اوقات کے لیے ایک معاش کا راستہ اور طریقہ بن گیا تھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ سورۃ الاحزاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات ہیں مدینۃ المنورہ میں، اور پھر اس کے مقابل عورتیں ہیں دوسری، یعنی وہ منافقین کی عورتیں ہیں، یہود کی عورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی وہ آیات جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کی ازواج کو اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دنیا کا جو سامان ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ دنیا کی زینت، مال دولت دے دیتے ہیں اور آپ کو رخصت کر دیتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو ان آیات سے پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی سادہ زندگی تھی۔ اب وہ جو دوسری عورتیں تھیں وہ آ کر ممکن ہے کہ کانوں میں یہ بات ڈالتی ہوں کہ بھئی دیکھو فلاں سردار سے شادی ہوئی ہے، فلاں کے ساتھ ہوئی، تو وہ عیاشی کی زندگی اور مزے کی زندگی گزار رہی ہیں، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا ہے تو آپ ایک سادہ زندگی یا تنگی کی زندگی آپ گزار رہی ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان آیات کا پس منظر ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ایک اعلیٰ مقصد تھا، اور جس میں پورے معاشرے کو سماج کے ساتھ لے کر چلنا تھا، تو یہ اس طرح کے نشیب و فراز یہ آپ کی زندگی میں آتے رہے حیات مبارکہ میں۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر آپ کے جو نکاح ہوئے وہ یا تو بیوہ خواتین سے تھے یا پھر مطلقہ خواتین سے تھے۔ حضرت عائشہ کا ہی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ ابھی کنواری تھی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں سنت تو بیان کیا جاتا ہے کہ 2 یا 3 شادیاں یا اس طرح سے، لیکن یہ جو رجحان ہے ہمارا وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کیوں نہیں ہوتا کہ ہم بھی ایسے قدم اٹھائیں کہ ہم سیکنڈ میرج، اگر کسی کوئی متعلقہ خاتون ہے، کوئی بیوہ ہے تو اس کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ دوسری شادی کو اتنا برا تصور کیا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی بہن بیٹی اس کی شادی کے ابتدائی ایام میں ہی اس کو طلاق ہو گئی ہے یا اس کے شوہر فوت ہو گئے ہیں تو اس کے ساتھ بھی نکاح کو بڑا عجیب تصور کیا جاتا ہے، اور اس سے پھر معاشرے کا ایک بڑا چنک ایسا ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں اس کو ایسے کہوں گا کہ وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اپنی خاندانی زندگی شروع نہیں کر پاتا۔ تو یہ جو رجحان ہے ہمارے ہاں برا تصور کیا جانا، اس کی کیا ریزن ہے؟ یہ پہلی بات جو آپ نے کہی
2, 3, 4 قرآن مجید میں اس کا جو ذکر ملتا ہے وہ ایک ہنگامی حالات تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حل بتایا۔ جیسے میں نے کئی مرتبہ یہ بات بیان کی کہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، تو گویا کہ 70 خاندان لاوارث ہو گئے، بے سہارا ہو گئے۔ تو وہ ایک ہنگامی صورت تھی جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ بھئی گھر کو سنبھالنے کے لیے کوئی یتیم بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی تربیت یا سرپرستی کے لیے تم ان کی ماں سے شادی کر لو۔ تو وہ ایک ہنگامی حالت تھی جس کا حل قرآن مجید نے یہ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ دوسری تیسری چوتھی شادی کرتا پھرے، حکم نہیں ہے۔ تو بنیادی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلی شادی، پہلی بیوی، اور اسی کے حقوق اور بچوں کے، یعنی یہ آئیڈیل لائف انسان کی یہی ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے، 2 پر، 3 پر، 4 پر۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری تیسری چوتھی شادی متعلقہ یا بیوہ سے ہو، تو پہلی شادی کیوں نہیں متعلقہ یا بیوہ سے ہو سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ آپ کی عمر 25 سال تھی۔ اب 25 سال کا جو نوجوان ہے وہ نکاح کر رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا آپ کا۔ حضرت خدیجہ آپ بیوہ ہیں، یعنی جو روایات میں آتا ہے اس کے مطابق آپ دیکھیے تو رسول اللہ کا تو پہلا نکاح ہی ایسا آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ 25 سال تقریباً آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گزارے آپ نے، یعنی یہ بھی آپ دیکھیے نا۔ تو رسول اللہ کا جو اسوہ ہے وہ تو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے نا۔ باقی آپ کا دیکھیے جو معاشرتی اور سماجی سیٹ اپ ہوتا ہے نا، یہ بہت سی چیزوں کو عیب بنا دیتا ہے، اور اس کی وجہ جہالت بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ عرف بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ عرف جو ہے وہ پسندیدہ بھی ہوتا ہے، اور عرف ایسا بھی ہوتا ہے جو بدعت اور ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے۔ تو معاشرے میں ہمارے ہاں یہ ایک بڑی غلط روایت ہے کہ ہم متعلقہ سے یا بیوہ سے شادی کرنا، اس کو بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کو پسند نہیں کیا جاتا، اور خاص طور پر وہ نوجوان کی جس کی پہلی شادی ہے اس کے لیے تو خاص طور پر اس کو پسند نہیں کیا جاتا، جبکہ رسول اللہ کا جو اسوہ ہے وہ تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ نے پہلا نکاح ہی فرمایا، اور پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے، اور وہ بھی 25 سال، جب تک حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں رہیں، دنیا میں رہیں، وفات نہیں ہوئی، آپ نے دوسرے نکاح بھی نہیں فرمایا۔ لیکن امانہ صاحب اگر ہم دیکھیں، اب مجھے معلوم ہے آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کی بات سے ایک چیز کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ معاشرتی رویے پہ بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بہت سی روایات ایسی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنواری لڑکی سے نکاح کرنے کی فضیلت بیان کی ہے، ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے، ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، اپنی فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی تو یہ بھی تو ایک تربیت کا ہی عمل ہے۔ دیکھیے جو حدیث ہے نا اس کا پس منظر دیکھنا ضروری ہوتا ہے نا روایت کا۔ یعنی مثال کے طور پر حضرت جابر بن عبداللہ نے رسول اللہ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو شادی کی بات ہوئی، تو وہ شادی کر چکے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو والد تھے وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ نے پوچھا بھئی تم نے کس سے شادی کی، کون خاتون ہے، کیا عمر ہے؟ ان کا یا رسول اللہ بڑی عمر کی خاتون سے میں نے شادی کی۔ تو آپ نے پھر کہا کہ بھئی تم جس عمر کے ہو تو وہ جس عمر کے ہوتی تو مطلب یہ کہ تمہارا زیادہ جوڑ بنتا آپس میں، تو رسول تم نے کیوں بڑی عمر کی عورت سے شادی کی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ والد وفات پا گئے، اب بہنیں ہیں، بہنوں کی عمر کی لڑکی میں اگر لے آتا تو یہ مناسب بات نہیں تھی، تو لہٰذا میں نے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی ہے۔ تو اس کا جو حدیث جو روایت آپ بیان کریں گے نا، پھر ہم اس کا پس منظر دیکھیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ اب یہاں پر اگر حضرت جابر بن عبداللہ 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، اگر رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں بھی تم اپنی ہم عمر سے شادی کر لیتے، تو یہ بات ہو جاتی ہے نا۔ تو لہٰذا جو بھی روایت آپ بیان کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوگا، تو اس پس منظر کی بنیاد پر، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ رسول اللہ کا اپنا اسوہ جو بیان ہوتا ہے، یعنی سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، وہ کماری آپ کے نکاح میں آئی، باقی جتنے بھی آپ نے نکاح فرمائے وہ متعلقہ ہیں یا وہ بیوائیں ہیں، ان کے ساتھ آپ نے نکاح کیا۔ تو رسول اللہ کا جو ارشاد فرمانا ہے وہ تو امت کے لیے ہو گیا نا، اور اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے کہ جو آپ نے بیان کیا۔ لیکن رسول اللہ کا جو خود اپنی سنت ہے، عملی سنت، وہ تو یہی ہے کہ آپ نے بیوہ اور متعلقہ سے آپ نے نکاح فرمایا۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی مس آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. ہاں جی، آپ کی گفتگو سے بار بار 2-3 دفعہ یہ ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رسیدہ خاتون سے، اپنے سے بڑی عمر کی خاتون کو نکاح کے لیے سب سے پہلا نکاح ان کو پریفر کیا. کچھ لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عمر کے حساب سے بڑا انتخاب کیا تو حضرت خدیجہ اس وقت مالدار عورت تھی، مکہ کی تاجر خاتون تھی. تو لوگ جو ابھی بھی ہمارے معاشرے سے میں اس طرح ریلیٹ کروں گی کہ جو لوگ یہ پریفر کرتے ہیں جی ہم کسی مالدار خاتون سے نکاح کر لیتے ہیں، لیکن ان کی نیتوں میں وہ خلوص نہیں ہوتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت میں تھا کہ آپ نے کتنا لمبا عرصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزارا. مطلب صرف اگر کہ یہ دیکھی جائے کہ بھی مال و دولت تھا، تجارت تھی، آپشن تھی کہ آپ اس کاروبار کو لے کے چلیں گے آگے. اب جو لوگ فالو کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو کہ جی کوئی ہمیں مالدار عورت مل جائے ہم ان سے نکاح کر لیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ اخلاص نہیں ہوتا ہے جو آپ اس بارے میں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز حضرت خدیجہ کے مال اور دولت کی بنیاد پر نکاح نہیں فرمایا تھا. حضرت خدیجہ کی اپنی خواہش تھی، انہوں نے خواہش کا اظہار فرمایا تھا. اور رسول اللہ کا اخلاق اور کردار، جو خادم تھے جو حضرت خدیجہ کے جو ساتھ گئے تھے، رسول اللہ جب مال لے کر حضرت خدیجہ کا گئے شام میں تجارت کے لیے گئے تھے، تو آپ کی جو دیانتداری تھی، جو آپ کی ایمانداری تھی، وہ آپ کے حضرت خدیجہ کے غلام نے، خادم نے دیکھی تھی اور واپس آ کر انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جس بنیاد پر پھر یہ نکاح کی بات آگے چلی تھی. اور پھر اس کے بعد آپ کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جو تھے، یعنی حضرت ابو طالب کا نام آتا ہے یا آپ کے دیگر چچا، وہ بھی اس میں انوالو تھے. تو پھر جا کر یہ نکاح ہوا تھا. اور یہ جو بات اس طرح کی جاتی ہے کہ صرف دولت کی بنیاد پر یا دولت دے کر، تو یہ بالکل غلط بات ہے. صحیح. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ جب نکاح ہوا، چونکہ بات وہ چل رہی ہے، تو حضرت خدیجہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو آپ مالدار خاتون تھیں اور پھر تاجر تھیں اور بڑا مال و دولت تھا. اب گھر کے اخراجات کے اندر ہمیں قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ مرد کفیل ہے اپنے انڈر، جو اس کے انڈر لوگ ہیں ان کا. ہمارے معاشرے میں خواتین کی جو کمائی ہوتی ہے اس کو بڑا معیوب تصور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اچھا جی اب ہم بیٹی یا بہن کی کمائی کے اوپر اپنے بچوں کو ان کی پرورش کریں گے اس طرح سے. تو آپ بتائیے گا کہ یہاں پہ حضرت خدیجہ کا پورا مال ہے، دولت ہے اور بڑی ایک ان کا ایک نام ہے اس حوالے سے. تو حضرت خدیجہ گھر کے اخراجات کے اندر کوئی ہمیں روایت ملتی ہے یا کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ وہ اپنا حصہ شامل کرتی تھی جس سے ہم یہ جو ہمارے ہاں مت ہے اس کو ختم کر سکیں کہ عورت کی کمائی میں کوئی برائی نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے؟ دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال، واضح بات ہے کہ جب شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو اس کے بعد اس کا استعمال گھر ہی ہوتا ہے، گھر کا وہ مال ہوا، وہ بھی استعمال ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اس طرح جو ہمارا رویہ ہے، ہمارا معاشرہ جس طرح ہے، عرب کا ایک تو کلچر اور ثقافت بالکل مختلف تھی. اور یہ چیزیں بھی میں نے جیسے پہلے ایک دفعہ بیان کیا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا سماجی سیٹ اپ آپ کا کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اس میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. بعض چیزیں عرف کے تحت آ جاتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے ہاں رائج ہوتی ہیں ایک رسم کے طور پر، ایک رواج کے طور پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یعنی اب بکریاں چرانا اور اس طرح کا جو تجارت کا معاملہ یا دیگر، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہونا اور ان کا بھی مال اور ان کا دولت ہونا، تو یہ چیزیں مل جل کر ہی پھر گھر کا نظام چلاتی تھی. تو اگر ہمارے معاشرے میں یہ بات اس طرح خیال کی جاتی تو جہالت پر مبنی بات ہے نا. یعنی مثال کے طور پر اگر بیوی کماتی ہے اور اس کا کمانا اگر گھر پر استعمال ہوتا ہے تو میاں بیوی کا ہی وہ گھر ہے. اسی طرح خامند کماتا ہے، وہ بھی گھر پر استعمال ہوتا ہے. دونوں مل جل کر اپنے گھر کو چلاتے ہیں اور بہترین طریقے سے گھر کو آگے بڑھاتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کمانا، پیسہ لانا، دولت، یہ انسان کے لیے سہولت ہی کا باعث بنتا ہے. بالکل. اور بہت سی مشکلات اور بہت سی تنگیاں مال کے ذریعے سے ہی ختم ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا مولانا صاحب، ایک رویہ ہمارے ہاں بہت برا ہے، میں تو اس کو بہت برا سمجھتا ہوں. ہمارے معاشرے میں خواتین پہ جو تشدد کا عنصر ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. وہ گھر کے معاملات ہوں، ایون کھانے پینے کے معاملات ہوں،
وہاں سے لے کے جنسی جو ایک تعلق ہے اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جنسی تشدد جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے جنسی تعلقات کے اندر بھی. پچھلے دنوں ہی کچھ دن پہلے اس طرح کا ایک واقعہ آیا کہ ایک خاتون جو ہے نا وہ اتنا برداشت کرنے کے بعد اس نے خود کمپلین نہیں کی بلکہ محلے والوں نے اس کمپلین کو یا اس مورِ ماحول کو سمجھا, اور وہ جب رپورٹ درج ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ وہ اس پہ جنسی تشدد کرتا تھا. جب اس کی میڈیکل رپورٹ آئی تو وہ پتہ چلا کہ یہ تو بڑا پرانا اس طرح کا معاملہ ہے. اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو جنسی تشدد ہے, ایک وحشیانہ پن ہے ہمارے معاشرے کے اندر, مردوں کے اندر, ان کی سوچ میں, یہ کیا زنا تصور نہیں کیا جائے گا کہ یہ اتنا گھناؤنا اور اتنا بڑا آپ عمل کر رہے ہیں اور ساتھ آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں, نفسیاتی مرض کا شکار ہوتے ہیں, اور جنسی بے راہ روی جو لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں تو وہ اپنے اس ازدواجی تعلق میں بھی اسی طریقے سے ہی چلتے ہیں, اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کو بھیجتے ہیں, رخصت کرتے ہیں, تو والدین کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کے حالات سے اور خبر سے واقف رہیں, اور خاص طور پر ماں, چونکہ بیٹیوں کا جو تعلق ہوتا ہے, رابطہ ہوتا ہے, وہ ماں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, اور بیٹیاں اپنی ماں کو سب کچھ بات بتاتی ہیں اور کہتی ہیں. اور جن کے گھر میں بیٹی جا رہی ہے ان کی بھی تو آخر بیٹیاں ہوں گی نا, ساس ہے, سسر ہے, تو وہ بھی اس کو اپنی بیٹی خیال کرے. یہ چیزیں جو ان سے ہوتی ہیں یہ ضروری ہوتی ہیں. جب آپ خبر گیری رکھتے ہیں اور سماجی آپ کا نظام کچھ اس طرح کا ہوتا ہے, آپ کا خاندانی نظام ایسا ہوتا ہے کہ آپ بچی کو لاوارث نہ بنا دیں کہ بس اب تم گئے. جیسے ہمارے ہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ بیٹی اب تمہارا جنازہ آئے, اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی قدموں پہ چل کے نہ ہو. تو یہ اس طرح کی جذباتی باتیں اور غلط اور جہالت پر مبنی باتیں جو ہمارے معاشرے میں, اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو لہٰذا بیٹی آپ نے رخصت کر دی ہے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے لیے آپ کے دروازے بند ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ بھئی اگر بیٹی واپس آ جاتی ہے, مطلقہ ہے یا بیوہ ہے, اور باپ اگر اس کی خدمت کرتا ہے, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا صدقہ ہے. تو لہٰذا ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. یعنی ایک وحشی انسان ہے, ایک جنگلی انسان ہے, یعنی وہ بہو ساس کو بھی بتا رہی ہے جی بالکل کہ بھئی آپ کا بیٹا یہ میرے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے, لیکن وہ ساس اس کو بہت ایزی لے رہی ہے اور اس کو خاموش رہنے کا مشورہ دیتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس پر تو سب کو آواز اٹھانی چاہیے نا. اور ایسا شخص جو ہے اس کا یا تو اس کا کوئی ذہنی مسئلہ ہے, نفسیاتی مسئلہ ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے, یا پھر وہ بے راہ روی کی جو زندگی ہے کہ آپ یعنی جو ننگی فلمیں جنہیں ہم کہتے ہیں وہ موویز دیکھنا اور پھر اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں یعنی کہ یہ طریقے اختیار کروں, تو یہ کوئی مردانگی تو نہیں ہے. اصل تو مردانگی اور جرت اور بہادری تو یہ ہوتی ہے کہ مرد اپنے گھر کو بہترین طریقے سے چلائے اور روزگار اس کا ہو, اور اچھے طریقے سے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو رکھے. یہ در حقیقت بات ہے جو مرد کو کرنی چاہیے اگر وہ اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے. تو ہمارے صاحب ہمارے معاشرے میں ایسے کون سے عوامل ہیں, ایک تو آپ نے اشارہ دے دیا ہے اپنی گفتگو میں, اور مزید ایسے کون سے عوامل ہیں جو اس جنسی تشدد کو فروغ دیتے ہیں؟ دیکھیے, ہمارے ہاں جو گھٹن ہے نا معاشرے میں, بہت کچھ ایسا ہے جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہوتا ہے بالکل, اور جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا, اس پہ پابندی ہوتی ہے. یعنی خام خواہ کا ہم نے اپنا ایک ٹیبو لفظ بولتے ہیں غالباً انگلش میں, وہ ہم نے بنایا ہوتا ہے. یعنی آپ جنسی تعلیم اور جنسی بے راہ روی میں فرق نہیں کرتے. اگر آپ جنسی تعلیم کی بات کرتے ہیں, سیکس ایجوکیشن کی, تو ہمارا مذہبی طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی آپ یہ جنسی تعلیم دینا شروع کر رہے ہیں, جبکہ مدارس کے اندر وہ سب کچھ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, فقہ کی کتابوں میں ہر چیز موجود ہوتی ہے. جنسی تعلیم اور جنسی بے راہ روی, ان دونوں میں جب تک ہم فرق نہیں کریں گے نا, تو یہ صورتحال ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتی رہے گی. یعنی آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی بات کرے تو آپ بے شرم ہو, آپ کیسی بات کر رہی ہو, یہ کیوں بول رہی ہو, ماں کا یہ رویہ. باپ کے ساتھ بیٹا کوئی بات کرے کھل کر تو باپ کہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی, میں تمہارا باپ ہوں, میرے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہو. یہ نہیں طریقہ ہوتا. طریقہ یہی ہے کہ اگر یہاں تک اولاد پہنچ کر آپ کے ساتھ کوئی چیز شیئر کر رہی ہے نا, گویا کہ کوئی پیچھے مسئلہ ہے, کوئی سنگینی ہے, تو آپ اس کو دیکھیں.
تو ہم نے خام خواہ قسم کے جو یہ حیا کے اور شرم کے ہم نے معیار اپنے بنائے ہوئے ہیں نا اپنے اقدار اور ویلیوز کے، جہاں پر اخلاق ہونا چاہیے، اقدار ہونی چاہیے، وہاں پر تو وہ نظر نہیں آتی، اور جہاں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کھل کر اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں یا اپنے بچوں کے ساتھ، وہاں پر ہم پردہ ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ صحیح ہمارا صاحب، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، میں مذہبی حوالے سے اس پہ ایک ضرور بات کروں گا، ایک بریک لے لیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امان صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ ہم سب اس چیز کے ذمہ دار ہیں اور ہم سب کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ کوئی ایک سال پہلے یا اس سے بھی کم و بیش عرصہ پہلے کی بات ہے کہ خواتین کا ایک گروہ مختلف علماء سے ملا، اور وہ علماء ایک بڑی پوزیشن رکھتے تھے کسی ریاست کے، ایک پورے ادارے کے سربراہان آپ کہہ لیں یا اس کے ممبرز کہہ لیں۔ ان کے سامنے جب یہی معاملہ رکھا گیا کہ جنسی تشدد کا یہ معاملہ ہے اور اس کو آپ میریٹل ریپ کے ساتھ ہم موسوم کرتے ہیں، تو جب میریٹل ریپ کا ان کے سامنے بات رکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے بیڈ رومز کے اندر گھسنے والے؟ آپ کو یہ کوئی اختیار نہیں ہے، یا ہم سب کو کسی کو یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے بیڈ روم کی بات پبلک پہ یا میڈیا پہ لے کے آئیں یا جو ہے نا وہ اس کے اوپر رپورٹ درج کروائیں۔ تو اس معاملے کو خاتون اور شوہر، یعنی جو بیوی اور شوہر ہے، ان کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ہم نے اس کا اثر تو یہ دیکھ لیا نا کہ ہم نے جب ان کے اوپر چھوڑا تو پھر کیا ہوا۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب اس پہ بات کریں گے، یہاں پہ تو بڑے بڑے علماء اس کو منع کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے نا، قرآن مجید نے اس کو سکون قرار دیا ہے۔ بالکل بے کہ شک، میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ الروم میں بھی اس کو بیان کیا اور کئی مقامات پر اس کو بنیاد بنانا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ جہاں پر کوئی ساتھی بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہوتی ہے، تو واضح بات ہے کہ اس کا یہ حق ہے کہ اس کی جان اور اس کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مرد ہے یا عورت، کوئی بھی لاوارث نہیں ہے۔ آپ کا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہونا چاہیے، آپ کے والدین اس کے ذمہ دار ہونا چاہیے، اور پھر ریاست اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہ مسائل، یعنی اب جیسے ہم نے ایک کیس کی بات کی تھی، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ وہ عورت کہ جو 2 سال سے خاوند کو برداشت کر رہی ہے اور خاموش ہے، اور وہ بیچاری کتنی اذیت اور تکلیف سے گزری ہوگی، جو جا کر اپنی ساس سے بھی اس کا ذکر کر رہی ہے، اور شرم کے مارے باہر اپنے ماں باپ سے نہیں ذکر کر پاتی، اور اتنا اس کی آواز اتنی بلند ہوئی، وہ اتنا روئی، اتنا شور ہوا کہ محلے کے لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کو کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے، کہ جیسے کسی کو ذبح کیا جاتا ہے، کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اس طرح وہ چیخی اور بولی، تب جا کر محلے والے وہاں پر آئے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ علماء کو تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ ان خواتین کے ساتھ بیٹھ کر کوئی لائے عمل اس پر بناتے، کوئی قانونی حوالے سے، کوئی فقہی حوالے سے گفتگو کرتے، اور پھر ریاست کے جو ذمہ دار ادارے ہیں، مثال کے طور پر عدالت ہے، اس کے ساتھ بات کی جاتی، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، ان سے بات کی جاتی، تو بیٹھ کر اس طریقے سے کوئی اس کا راستہ نکالا جاتا، نہ یہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میاں بیوی کا باہمی تعلق۔ بھائی میاں بیوی کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، پردہ داری کا معاملہ ہے، لیکن جہاں اس حد تک بات پہنچ جائے، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف ایک کیس نہیں ہے، ایسے بے شمار کیسز ہیں۔ ہمیں اپنے خاندانوں میں، اپنے آس پاس، اڑوس پڑوس میں ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جہاں پر ایک عورت مسلسل زیادتی کا شکار ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بیچاری تکلیف سے وقت گزار رہی ہوتی ہے۔ بدنامی کے ڈر سے لوگ بات نہیں باہر نکالتے، بدنامی کے ڈر سے بھی لوگ نہیں بات کر پاتے، تو لہٰذا یہ جو رویہ ہے کہ جی یہ اس کو یوں سمجھ لینا کہ یہ جو بے راروی کی بات ہے، چونکہ مغرب نواز یہ لوگ ہیں یا مغربی سوچ سے یہ مروب لوگ ہیں، تو اس تہذیب میں یہ تربیت پا کر آتے ہیں تو اس طرح کی باتیں اٹھاتے ہیں، تو نہیں، ہمیں اٹ سیلف مسئلے پر توجہ کرنی چاہیے۔ اگر وہ ہے ہماری سوسائٹی میں تو اس کو حل کرنا چاہیے اور اس پر بات کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا نا کہ پھر ہمارا علمی لٹریچر بھی تو اس چیز کے، جیسے میڈم بات کر رہی تھے کہ کون کون سے عوامل ہیں جو اس چیز کے بھی ابھارتے ہیں، تو جب ہم اپنے علمی لٹریچر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں نا، جیسے وہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ اگر عورت انکار کر دے اپنے جنسی تعلقات کو قائم کرنے سے
تو اس پہ پھر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، ساری رات اس پہ لعنت ہوتی رہتی ہے۔ اب اس طرح کی جب چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی تو پھر مسائل تو پیدا ہونے ہی ہیں۔ دیکھیے اس حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی اگر ایک جائز راستہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں ہے، تو پھر وہاں پر عورت کا نشوز اختیار کرنا، نافرمانی کرنا، تو وہاں پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو اس میں کون سا کوئی اتنا مشکل مسئلہ ہے؟ یہ ایک علیحدہ ایکسٹریم ہے پھر جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ عورت اگر کوئی خاص وجہ جیسے ہمارے صاحب کہہ رہے نہیں ہے تو وہ بھی مرد کو اس کے حق سے محروم نہ رکھے۔ نہیں یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ آپ بھی بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہم جو چیز دیکھتے ہیں اس سے پھر کیا ہوتا ہے، اس سے آپ بھی دیکھتے ہیں ہمارے ہاں میمز بنتی ہیں، ہمارے ہاں علماء بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ نہیں، آخری حد تک عورت کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جتنی حد تک برداشت کر سکتی ہے اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اس حد تک مرد کی فرمانبرداری کرے۔ جب اس لیول پہ آ کے ہم فرمانبرداری عورت سے کروانا چاہیں گے تو پھر یہ اس طرح کے تو معاملات ہونے ہی ہیں۔ دیکھیے یہ تو آپ کا ہمارا لٹریچر ہے نا یہاں پر، یا جو بات کرنے والا ایک عالم ہے، ایک مذہبی ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے نا۔ قرآن مجید میں مثال کے طور پر عورت کے مخصوص ایام کا ذکر ملتا ہے نا قرآن پاک میں، بالکل، اس میں اب کیا وہ مرد کی فرمانبرداری کرے گی؟ واضح بات ہے، وہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا۔ بالکل، تو استثنائی صورتیں تو خود بخود بیان ہو جاتی ہے نا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ایک عمومی زندگی سے متعلق ہے، ایک معمول کی زندگی ہے کہ نارمل حالات میں ایک بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے، بس اس کا یہ بیک گراؤنڈ پس منظر ہے۔ اب یہ بات اٹھا کر اگر مرد اس کو استعمال کرتے ہوئے نعوذ باللہ بلیک میل کرے اپنی بیوی کو، جان بوجھ کر یعنی بیوی کو بلیک میل کرے کہ دیکھو قرآن میں یا حدیث میں یہ آ گیا ہے، تو یہ اس کا یعنی غلط اطلاق ہے، اس کا اطلاق یہ درست نہیں ہے۔ معاملہ اصل میں یہی ہے کہ رسول اللہ کا یہ فرمان اس عورت کے بارے میں ہے کہ جو شادی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، پھر جان بوجھ کر اپنے مرد کو ستاتی ہے یا تنگ کرتی ہے، اس سے دور رہتی ہے، تو یہ ارشاد تو اس کے متعلق ہے۔ صحیح۔ مختصر میں آپ سے ایک اور چیز بھی جاننا چاہوں گا، ہمارے ہاں فقہی اصطلاحات جو فقہی تصورات ہیں اس میں بھی ایسے لفظ استعمال ہوتے ہیں جیسے شوہر کا حق جماع ہے، پھر بیوی کا فرض اطاعت ہے۔ اب یہ والے جو الفاظ ہیں یہ تو آپ کو ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ خاتون ہر صورت میں مرد کی فرمانبردار رہے گی اور مرد جو مرضی کرتا ہے پھر۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری کا اسلام میں کوئی اس طرح کا تصور نہیں ہے جیسے ہمارا معاشرے میں بنا جس طرح ہمارے معاشرے میں بیان ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ بھی اللہ احسان کا حکم دیتا ہے کہ احسان کرو، نیکی کرو، یہ اللہ کی طرف سے تعلیم ہے۔ اطاعت و فرمانبرداری کسی کی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، صحیح۔ آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث صحیح بخاری سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا کر، دوسرا کہتا ہے اللہ مال کو روکنے والے کو نقصان سے دوچار کر۔ یعنی جب ہم صبح کرتے ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جب اچھا عمل کرتے ہیں تو فرشتے دعا دیتے ہیں، اگر کوئی برا عمل ہم سے مرتکب ہم ہوتے ہیں، اس کا ارتکاب کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے فرشتے ہمارے لیے نقصان کی بات اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔